پوچھا کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی، بستیوں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کا حال دیکھیے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور دنیا کہیں پر تباہی تو جنگوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی خون ریزیوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی سیلاب کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی زلزلوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی قحط سالی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ تباہی اور بربادی پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوا چلی ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے ہی ہم نے ایک تباہی کا خوفناک منظر دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے کے لوگ مرے دم تک اس تباہی اور بربادی کی داستان کو کبھی اپنے دل و دماغ سے بھول نہیں سکیں گے، جسے کووڈ کہتے ہیں۔ کیا وہ تباہی کے دن تھے، کیا وہ بربادی کے دن تھے، لاشیں ہی لاشیں تھی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، عیسائیوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، اسی طریقے سے برادران وطن کے جلانے کی جگہ پر جو ہے وہ ان کو جلانے کے لیے جو وہ لوگوں کو تنگی، غرض کے یہ حالات لوگوں نے دیکھے۔ کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پر ایک ایسی بڑی آفت تھی، ایک مصیبت تھی۔ تو بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ مختلف اوقات کے اندر بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے قدرت کی طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ بستیاں تباہ ہوتی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا کہ بستیوں کے تباہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی ہلے تو وہ قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ دنیا کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ادھر ہو، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بستیوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے پر جب گفتگو چلی تو خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بستیوں کے تباہ اور برباد ہونے کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے وہ جو حدیث گزری، سرکار عثمان ہرونی غریب نواز سے بیان فرماتے ہیں، پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت تو سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب عنقریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی۔ کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کرے، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا،
تو अहदीस सुन ले ताकि आपको पता चले। अल्लाह अकबर। बेनमाजी को न जमीन के ऊपर सुकून है न जमीन के अंदर सुकून है। यहाँ तो वो जमीन पर रहेगा तो उसकी वजह से बस्ती तबाह होगी, और वो जब जमीन के अंदर जाएगा तो अल्लाह अकबर वो दर्दनाक अजाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दर्दनाक अजाब बयान फरमाया है कि कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सैयदना अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब बैठा भी ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा से बयान फरमा रहे हैं। इस हदीस को फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब न बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर आसमान से मुसलसल लानत नाजिल होती है। बेनमाजी पर आसमान से लानत नाजिल होती, यानी कि अगर बेनमाजी को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये बेनमाजी अपने आप को बर्बाद करने के लिए खुद काफी है। जिस पर रातों दिन खुदा की लानत बरस रही हो, फिर उसकी जिंदगी की खुशियों का क्या हाल, फिर उसकी जिंदगी के अंदर सुकून का की क्या कैफियत, फिर उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान का क्या मामला। अल्लाह अकबर। हर इंसान अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं। याद रखना, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, टीचर बना दिया, मालदार बना दिया, ताजिर बना दिया, सब कुछ बना दिया, अगर नमाजी नहीं बनाया तो तुमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, और खुद भी नमाजी न बने तो भी अपने मुस्तकबिल के साथ तुमने खिलवाड़ किया। माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, न ये मेरी बात है न किसी और की बात है, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी बस्तियों की बर्बादी के लिए सबसे पहली वजह नमाज का तर्क बयान फरमा रहे हैं, और फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी हदीस हजरत अबू हुरैरा से नकल फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाजी के साथ न बैठा करो, बेनमाजी के बाजू में न बैठा करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको अपनी ज़कात भी न दिया करो, अपनी खैरात से उनको हिस्सा भी न दिया करो। आप गौर फरमाएं कितनी बेजारी का इजहार फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को क्या हो गया, मस्जिदों से ताल्लुक ही न रहा, मस्जिदों से दूरियां बढ़ती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं